فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ۔ اب پھر قرآن چونکہ موجز ہے اور بہت اختصار کے ساتھ بہت تفصیلی گفتگو بیان کر دیتا ہے، اب یہ ساری بیٹوں کی ملاقات ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت لوٹ آئی، اور آپ کو یوسف علیہ السلام نے جو کہ انوائٹ کیا تھا مصر کی طرف، تو اب یہ پورا کا پورا قافلہ، پورا کا پورا قبیلہ، اب یعقوب علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں، مفسرین نے لکھا کہ آپ کے بیٹوں سمیت اس وقت آپ کی اولادیں 60-70 کے قریب تھی، جس میں آپ کے پوتے پوتیاں وغیرہ سب شامل تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ مصر پہنچے، تو اسی بات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں اور باپ کو اپنے پاس جگہ دی، ابویہ، اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ قال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ، ان کا نام راحیل تھا، اور بنیامین کی ولادت کے بعد ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، اونچی جگہ پہ بٹھایا۔ تو بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ آپ کی خالہ تھی جو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خالہ سے نکاح کر لیا تھا، تو خالہ ویسی بھی ماہی کی طرح ہوتی ہے، پھر یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ بھی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا، تخت پہ بٹھایا۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی والدہ کو زندہ کر دیا تھا، اور اس خاص مقصد کے لیے زندہ کر دیا تھا تاکہ یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہو جائے۔ تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اسی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں آپ نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کا آدمی مقتول ہو گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی قرآن مجید فرقان حمید کے آیات میں پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور آپ نے مردے زندہ کیے۔ پھر احادیث طیبہ میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا، بلکہ آپ کے والدین کے حوالے سے بھی یہاں پر اس مقام پر بعض مفسرین نے گفتگو کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر آپ کے لیے آپ کے والدین کو زندہ کر دیا تھا، اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کیا۔ تو وہ اصل میں ویسے تو وہ زمانہ فطرت میں ان کا انتقال ہوا تھا، وہ مومن ہی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو زندہ کرنے کا مقصد ان کو شرف صحابیت عطا کرنا تھا۔ اور یہ مختلف کتابوں میں روایت موجود ہے جس پر مفسرین نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ امام قرطبی نے بھی التذکرہ میں اس کو ذکر کیا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کو ذکر کیا، اسی طرح بہت سارے بزرگوں نے اپنے کتب میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ اس پہ رسائل رکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کو زندہ کیا اور ان کو اپنے ہاتھ پہ مسلمان بھی کیا شرف صحابیت عطا کرنے کے لیے۔ تو چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ان تمام روایتوں کو میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن مختصراً میں نے آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی ولی کے ہاتھ پہ کسی مردے کو زندہ کرے یا کسی نبی کے ہاتھ پہ زندہ کرے، تو ولی کے ہاتھ پہ کرتا تو ولی کی کرامت کہلاتی ہے، اور نبی کے ہاتھ پہ زندہ کرتا تو نبی کا معجزہ کہلاتا ہے۔ لیکن حقیقتاً وہ طاقت وہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جن کا ظہور کسی نبی سے یا ولی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ البتہ کفار ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جائے گا۔ متعدد آیات میں اس بات کا ذکر کیا گیا، کفار کے اس عقیدے کا رد کیا گیا۔ خود سورہ یاسین کے اندر بہت ہی پیارے بلیغ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ فرمایا کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، تو وہ بولا کہ
ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا جواب دیا، آپ فرما دیجئے قل، آپ فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ اس کو وہی ذات زندہ کر دے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ تو الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جب چاہے زندہ کر دے، وہ خود فرماتا ہے وہ بکل خلق علیم، تو وہ تو ہر طرح کی پیدائش کو جانتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ممکن ہے اور قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر والدین کا ذکر کیا گیا، تو قرآن کا جو ظاہر ہے اس کے مطابق اگر والدہ کو زندہ کیا گیا تو یہی اس کے ظاہر کے عین مطابق ہے۔